یہ کہانی اس خاتون کی ہے جس کا تعلق سید خاندان سے تھا۔ وہ 1 روپے والی مائی کے نام سے کیوں مشہور ہوئی؟ یہ سید زادی ایک ڈاکٹر تھی، اس کے پاس مال و زر کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے 4 نوکر تھے، لیکن آخری زندگی میں یہ کیوں پاگل ہوئی؟ لوگ اس کو کیوں مائی مجذوبہ کہتے تھے؟ یہ واقعین کے لوگوں سے 1 روپیہ کیوں مانگتی تھی؟ اگر کوئی اس کو 5 روپے دے دیتا تو یہ 4 روپے کیوں واپس کرتی تھی؟ انتہائی پڑھی لکھی یہ خاتون ڈاکٹر اس نہج پر کیسے پہنچی اور اس مائی کو 1 روپے والی مائی کے نام سے کیوں پکارا جاتا ہے اور اس کے کتبے پر بھی یہی لکھا ہوا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس عورت نے راولپنڈی کے انتہائی خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی۔ یہ پورا گھرانہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ یہ بیرونی ملک کاروبار اور جائیدادیں تھیں اس گھرانے کی، اور گھر میں پیسے کی ریل پھیل تھی اور نوکروں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ پیدا ہوئے تو اس کے 4 نوکرانیاں رکھی گئیں اس کے لیے۔ وہ ایک اشارہ کرتی تو ہر چیز حاضر ہو جاتی، اس کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہتی تھی۔ اس حوالے سے یہ اتنی خوش نصیب تھی کہ اسے پیار کرنے والے والدین، خوشحال گھرانہ اور جان لٹانے والے بھائی ملے تھے۔ اوپر سے قدرت نے اسے کمال کی ذہانت سے بھی نوازا تھا۔ اسکول میں جب ایڈمٹ ہوئی تو باقی بچوں سے کہیں اچھی کارکردگی نے اسے اساتذہ کی آنکھوں کا تارا بنا دیا۔ اسکول کے ہر فنکشن میں یہ سب سے آگے ہوتی۔ میٹرک کے بعد FAC پری میڈیکل میں داخلہ لیا اور امتیازی نمبروں سے امتحان پاس کیا۔ اس کے لیے پاکستان کے ہر میڈیکل کالج کے دروازے کھل گئے تھے۔ اس کے بھائی جرمنی میں سیٹل تھے، وہ تعلیم کے بعد جرمنی میں اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ بھائیوں نے اسے MBBS کے لیے اپنے پاس جرمنی بلا لیا۔ وہاں اس نے بھی شاندار طریقے سے پڑھائی مکمل کی۔ 5 سالہ ڈگری ملنے کے بعد جرمنی میں ہی ہاؤس جاب شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ جرمنی کے مختلف اسپتالوں میں ڈیوٹی سر انجام دیتی رہی۔ پھر کچھ عرصہ کے لیے لندن چلی گئی۔ پھر اسے اپنے فن میں کمال حاصل ہو گیا تو اس نے پاکستان آنے کا ارادہ کر دیا واپس، اور اپنے ملک پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ پیسے کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، بس اسے خدمت خلق کرنا تھی، اس لیے پاکستان چلی ہے۔ یہاں اس نے نوکری شروع کر دی۔ یہیں پاکستان میں اس کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوئی۔ دونوں جلد ہی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ گھر والوں سے رشتے کی بات کی تو وہ بھی انکار نہ کر پائے۔ آخر کرتے بھی تو کیا کرتے؟ آخر ڈاکٹر بیٹی کے لیے اپنے ڈاکٹر کا رشتہ بھی آیا تھا، اس لیے رشتے کو کون ٹکراتا؟ جلد ہی دونوں ڈاکٹروں کی آپس میں شادی کر دی گئی۔ زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دونوں میاں بیوی اچھا کماتے تھے، جبکہ خاندانی جائیداد کا تو حساب ہی نہیں تھا۔ والدین کے بعد بہن بھائیوں میں جائیداد تقسیم ہو گئی۔ بھائی اپنی جائیداد سے حصہ لے کر بیرونی ملک سیٹلڈ ہو گئے، لیکن یہ پاکستان میں ہی رہی، اپنی محبت اپنے شوہر کے پاس۔ کچھ ہی عرصے کے بعد شوہر نے مشورہ دیا کہ ہمیں اپنا ذاتی ہسپتال بنانا چاہیے۔ دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، اس لیے یہ ہسپتال خوب چلے گا۔ بیوی نے شوہر کا مشورہ مان لیا۔ یہ نیک نیتی کے ساتھ ہسپتال بنانا چاہتی تھی، لیکن شوہر کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے بیوی پر اتنا پیار جتایا کہ وہ اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرنے کو تیار ہو گئی۔ ڈاکٹر شوہر نے اس کی ساری جائیداد اپنے نام پہ کروا لی۔ جائیداد منتقل ہوتے ہی اس کے شوہر کے تیور جو ہے نا وہ بدلنے لگے۔ لڑائی جھگڑے معمول بن گئے۔ آخرکار دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ لوگ محبت میں سب کچھ لٹانے کی بات کرتے ہیں دوستو، لیکن اس خاتون نے حقیقت میں اپنا سب کچھ اپنے شوہر پر لٹا دیا تھا۔ لالچی شوہر نے جائیداد پہلے ہی اپنے نام کروا لی تھی، اب اس کو اپنے گھر سے بھی بے دخل کر دیا گیا تھا۔ جلد ہی شوہر نے دوسری شادی کی اور اپنی نئی بیوی کے ساتھ بیرونی ملک شفٹ ہو گیا۔ پھر بیرونی ملک سے اس نے ایک ڈاک کے ذریعے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خط بھی بھیجا۔ خط انتہائی چبھتے لفظوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ ایسا خط تھا جس نے اس خاتون کے دل میں گہرے اثرات چھوڑے۔ شوہر نے اس میں پتہ کیا لکھا تھا؟ شوہر نے یہ لکھا تھا کہ میں نے تمہیں اس قدر کنگال کر دیا ہے کہ اب تمہیں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے گا، 1 پائی بھی کوئی نہیں دے گا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی اس کے ہوش اڑنا شروع ہو گئے۔ چند ہی لمحوں میں بیرونی ملک سے تعلیم یافتہ یہ ڈاکٹر خاتون اپنے ہوش مکمل طور پر گنوا بیٹھی اور گلیوں میں نکل کھڑی ہوئی۔ اب یہ مکمل طور پر بے سہارا تھی، دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ یہ دوستو کہانی ہے واقعین کی ایک مشہور ڈاکٹر سیدہ رفعت سلطانہ کی، جو اپنے شوہر کی بے وفائی اور دھوکے کے نتیجے میں پاگل ہوئی اور وہ واقعین کی گلیوں میں بھیک مانگتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر رفعت سلطانہ
लोगों से सिर्फ 1 रुपया मांगा करती थी। अगर कोई उसे 5 रुपया दे देता तो उसे 4 रुपये निकाल कर वापस कर देती। अगरचे ये अपना होश व हवास खो चुकी थी, लेकिन उसके लाशऊर में, सबकॉन्शियस माइंड में अपने बेवफा शोहर के वो अल्फाज अब भी मौजूद थे जो उसने उसे कहे थे, अब तुम्हें कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। उसके शोहर ने अपनी बीवी को ये अल्फाज कहे थे। शायद यही वजह थी कि वो लोगों से सिर्फ 1 रुपया लेने का इसरार किया करती थी। उसने वाकैंड की गलियों में 20 साल से ज्यादा अरसा यूं ही वहीं भीख मांगते हुए गुजारा। ये मकामी लोगों में माई मजजूबा के नाम से मशहूर हुई। बहुत से लोग उसे 1 रुपए वाली माई के नाम से भी जानते थे। आखिरकार 20 साल गलियों की खाक छानने के बाद उस आला तालीम याफ्ता फकीरनी का इंतकाल हुआ। इंतकाल की खबर पूरे वाकैंड में जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा वाकैंड उसके सोग में डूब गया। उसके जनाजे में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पूरा शहर उसकी रुखसती का सोग मना रहा था। कहने वाले कहते हैं कि जिस दिन ये 1 रुपए वाली माई का इंतकाल हुआ, उस दिन ना तो वाकैंड की कोई दुकान खुली और ना किसी खोखे का शटर उठाया गया और ना ही कोई स्कूल या तालीमी इदारा खुला। सब लोग माई मजजूबा या 1 रुपए वाली माई के जाने का गम मनाने में इतना खो चुके थे कि कारोबारी जिंदगी उन्हें याद ही न रही। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि अल्लाह ताला और हमारे सामने सुन्नत रसूल मौजूद है कि ताल्लुकात और मामलात को बिल्कुल अलहदा अलहदा रखिए। ताल्लुकात एक अलहदा चीज़ है, मामलात एक अलहदा चीज़ है। मामलात में ज़रा भी कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी पे यकीन कर लिया और उस यकीन की वजह से अपना सब कुछ उसे सौंप दिया और मामलात सही ना निभाए, तो यकीन माने कि वो इंसान आपकी माँ बाप, आपके बहन भाइयों और आपकी बीवी बच्चों का हक खाने में देर भी नहीं करेगा और आप इस माई 1 रुपए वाली माई की तरह सारी जिंदगी आप जो है ना धक्के खाते रहेंगे और भीख मांगते रहेंगे। आप लोगों के लिए दोस्तों एक ही मैसेज है कि कभी भी जिंदगी में ताल्लुकात और मामलात को गुड मुड मत कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।